ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں 5 دسمبر کو جو موت کا کھیل پنڈی کار ریسنگ میں کھیلا گیا. خالد انور صاحب، جب ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک تو اللیگل ایکٹیویٹی ہے جس میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا، حادثہ ہونے کے بعد پولیس کی کافی ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں جس میں فورنزک ایویڈنس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اگر حادثے پہ کوئی وفات ہو جائے تو ان باڈیز کو ہسپتال لے کے جانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایریا ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے. آپ کے علم میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں جو چیزیں کیا یہ ساری فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں اس کیس میں؟ مجھے تو لگ رہا ہے جی کہ اس کے برعکس جو پولیس نے کیا ہے، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ان کی طرف سے نیگلیجنس تھا، اللیگیلٹی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور بہت سخت قسم کی آبزرویشن دیں پولیس کے کانڈکٹ کے بارے میں، آرگنائزرز کے کانڈکٹ کے بارے میں، کہ اب وہ جو کوشش کر رہے ہیں، جو میں نے سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے ایف آئی آر نہیں دیکھی، کہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مرڈر کا چارج بھی لگا دیا جائے. اب یہ مرڈر تو کسی حساب سے نہیں بنتا. یہ تو عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ جی مرڈر کے لیے انٹینٹ ٹو کل لازمی ہے. اس کو ہم مینز ریا کہتے ہیں. اس کے بغیر مرڈر نہیں ہو سکتا. میں نے سنا ہے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ مرڈر کا چارج بھی لگا دیں. کیوں؟ یہ اب اپنی ایفیشنسی ثابت کرنے کے لیے. اگر یہ کریں گے تو پہلے انہوں نے ایک اللیگل کام کیا، دوسرا ایک اور کریں گے. تو پولیس کا کانڈکٹ اس میں یہ بھی ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جو میں نے سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح غلط ہے، کہ آرگنائزرز کو انہوں نے خفیہ طور پہ ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی ہے. تو اس میں تو ایک پیٹرن آف اللیگیلٹی نظر آ رہا ہے. آگے جا کے خوف ہی ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا کیس چلائیں گے، کس طرح بنائیں گے. یہ بے گناہ لوگوں کو سزا دیں گے، جنہوں نے اللیگیلٹی کی تھی ان کو اجازت دیں گے جانے کی. اس کی تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ پولیس کس طرح یہ کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. خالد انور صاحب، اس میں کچھ ایکٹس آف اومیشن بھی پولیس کی طرف سے نظر آتے ہیں، جیسے کہ اسپیکٹیٹر، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ سیفٹی فینس اور بیریئر لگانے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں تھے، اور اس کے باوجود یہ ریس ہوئی. اور کچھ پولیس اہلکار جو سرکاری دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موقع پہ موجود تھے اور این او سی نہ ہونے کے باوجود اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے. اس کا بھی انہوں نے نوٹس نہیں لیا. جو سیٹنگ کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی وہاں پہ سیف سیٹنگ نہیں تھی، اور اگر وہاں پہ ریس منعقد ہو بھی رہی تھی تو اس کو اس وقت بھی نہیں روکا. تو پولیس کا جو کردار یہاں پہ نظر آ رہا ہے، کیا پولیس کے خلاف بھی وہی والی شکیں قانون کی لاگو ہوتی ہیں جو آرگنائزرز کے خلاف لاگو ہوں گی اس کیس میں؟ یہ پولیس آپ کی باتیں سن کے ذرا خوفزدہ ہو جائیں گے کہ یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ وہی سیکشنز اپلائی کریں گی، لیکن اس سے ہٹ کے اس میں کوئی شک نہیں. اگر کسی پولیس آفیسر کا کوئی اللیگل ایکشن ہے یا نیگلیجنٹ ایکشن ہے، اس کی بھی پروسیکیوشن اس کے خلاف ہو سکتی ہے. دیکھیے اس میں ہوتا ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پولیس کی ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ گلٹی کو جانے دیتے ہیں اور انوسنٹ کے خلاف سپر ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں. بڑھ کے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات اور غلط قسم کی سیکشنز لاتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم آگے جا کے یہ کیا کریں گے. اس وقت بہت سے خطرات مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا میں سمجھتا ہوں اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پولیس آفیسرز کا بھی اور پروسیکیوٹرز کا بھی بہت سخت قسم کا جائزہ لینا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا آبجیکٹیو کیا ہے، یہ قانون کی انفورسمنٹ چاہتے ہیں یا کور اپ چاہتے ہیں، واٹ از اٹ دیٹ دے ہیو ان مائنڈ. بہت پرٹننٹ پوائنٹ اٹھایا خالد انور صاحب آپ نے. بیرسٹر شعیب، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. جو کردار یہاں پہ سامنے آ رہا ہے، آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جب اسٹیٹ کے اہلکار پولیس ایسے کرائم میں ملوث ہوں تو شہریوں کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ دیکھیے جی، ایگزیکٹلی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. جن لوگوں نے ان کو این او سی ریفیوز کی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں بائی ریفیوزنگ دیم ود این او سی وہ مبرہ ہو گئے. یہ ان لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے. آرٹیکل 9 ہمیں سیکیورٹی دیتا ہے آف لائف، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی بھی ہے. اگر ڈی سی او کہہ رہا ہے کہ جی میں نے این او سی نہیں دیا، تو اس کے بعد اگر وہاں ایونٹ ہو رہا ہے، دیٹ از ہز ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از ان کمپلائنس ود ہز آرڈر. آپ مبرہ نہیں ہو گئے. لیکن اگر سی پی او صاحب
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کی ہدایت پہ عمل ہی نہیں کر رہے, اپنے ڈی آئی جی کی ہدایت پہ عمل ہی نہیں کر رہے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو لکھا گیا سرکاری دستاویزات میں کہ پولیس کو کم از کم اس موقع پہ ہی اگر وہ پہنچے تھے, جو ڈی ایس پی وہاں پہ تھا علاقے کا, انہوں نے سی پی او صاحب نے ڈپیوٹ کیا, جو سیکیورٹی پلان وہاں پہ بنا کے دیا, اسی وقت وہ ان سے این او سی مانگ لیتے, وہ بھی نہیں مانگا. دو باتیں نا یہاں, جس طرح سر نے بات کی کہ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو کور ہز اون فیس. جو لوگ سی پی او سے اوپر ہیں, دیٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ انہوں نے جو این او سی نہیں دیا, 4 کو وہ ریفیوز کر رہے ہیں, 5 کو ریس فل فلیج ہو رہی ہے, ان کا کوئی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی. دے شوڈ ہیو آسک فار کہ ہم نے تو این او سی نہیں دیا, میں این او سی نہیں دوں گا تو آئی وڈ میک شیور کہ میرے این او سی کے بغیر ریس کیوں ہو رہی ہے. دے آر ایکولی ریسپانسبل. جہاں تک پولیس کی بات آپ کر رہے ہیں, پولیس تو جس طرح وہ ان کا موٹر وہیکلس آرڈیننس ہے 1965 103, اس میں وہ انسٹیڈ آف اسٹاپنگ دیم دے آر فیسیلیٹیٹنگ دیم. اس میں صرف سی پی او کی بات نہیں ہو رہی, جو ہائر اپس ہیں, جس بندے نے این او سی ریفیوز کیا ہے اس کی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ اس کے ریفیوزل کے بعد وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کہ جی بس I've done my job. No, he has not. ہماری اگر آپ دیکھیں, جب اپلیکیشن دی گئی ٹو پرووائڈ دیم ود این او سی, انہوں نے ریفیوز, دے مسٹ ہیو ٹیکن اے لاٹ آف تھنگز انٹو کنسیڈریشن. جب انہوں نے ریفیوز کیا ہے, اور اس پہ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیم, لیکن اس کے بعد سو جانا تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم. آپ نے اسیس کیا, آپ نے لکھا کیٹیگوریکلی دیٹ ان دیز سچویشنز, ان دیز سرکمسٹانسز ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. ویل ڈن. بٹ اس کے بعد کیا, آر یو گوئنگ ٹو سلیپ اوور اٹ؟ آپ کو ایک سسٹمیٹک فیلئر نظر آ رہا ہے اس میں پولیس سروس کا؟ دس از اے ویری اسمال ورڈ. دس از ملیشس. پتہ چل رہا ہے کہ نو ون از ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی. مجھے سی پی او کا ایشو نہیں ہے, مجھے یہ ایشو ہے کہ ایوری ون از اویئر آف دیئر ریسپانسبلٹی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے بفور وی کین پرووائڈ دیم ود این او سی. دے نو دیئر جاب, دے نو کوئی سیکورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے, دے نو دیئر سیفٹی ارینجمنٹ نہیں ہوئی, انہوں نے ریفیوز کر دیا, لیکن اس کو آگے روکنا بھی ان کا کام تھا. کلوجر کیسے ملے گا ان فیملیز کو؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایف آئی آر میں اگر آپ نے 322 لگایا ہے تو یہ لوگ کمپنسیشن لے کے دے آر گوئنگ ٹو. لیکن یہ تو کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں بنتا. اس طرح کے ایکٹس کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں بنتے. کمپنسیشن تو فیملیز کو مل گئی, لیکن اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی کدھر آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی وہی بات یہ کر رہا تھا نا کہ آپ اس کے انگریڈینٹس بیسیکلی جائیں. بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں کہ ریش ڈرائیونگ سے کوئی بندے کی مطلب قتل ہو گئے, فوت ہو گئے, ٹھیک ہے جی, وہ 320 ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا تو اس کی میکسیمم پینلٹی 10 years آف امپریزنمنٹ ہے ود دیت, جو کہ کمپنسیشن ہے. یہاں آپ نے سیکشن لگایا ہے صرف کمپنسیشن کا, اور حالات اور واقعات اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ اس میں 320 لگا ہے. ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے بندے مر گئے, جس میں قانون میں آپ ان کو یو وانٹ ٹو کمپنسیٹ دیم. دس از دا اونلی وے. 320 از دا اونلی وے فارورڈ, جس میں ان لوگوں کے لیے 10 سال کی سزا بھی ہے. نو دیٹ از فار دا ٹرائل کورٹ ٹو کنکلوڈ. لیکن آن دا فیس آف اٹ, آن دی بیسس آف دا ایویڈنس اویلیبل ٹو اس, 320 کہتا ہے کہ جی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مر گیا تو اس میں میکسیمم پینلٹی 10 سال کی بھی ہے پلس دیت ہے. لیکن پولیس نے یہاں کیا کیا کہ 322 لگا دیا, جو امپریزنمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ صرف کمپنسیشن کی بات کر رہا ہے. ایسے سیکشنز ایف آئی آر میں شامل کر دیے گئے کہ شاید کسی کو جیل نہ جانا پڑے. ناظرین, ہم 5 دسمبر کو جو موت کا کھیل راولپنڈی میں کھیلا گیا اور جس کی وجہ سے 5 لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے, جس میں 11 سالہ بچہ بھی تھا, اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.